کلیسیا ہر سال 4 اگست کو مقدس جان میری ویانی ڈائسیزن کاہنوں کے مربی کا یوم یادگار مناتی ہے۔ تو آئیں آج ہم مقدس جان میری ویانی کی حیات زندگی کے بارے میں جانیں۔ جان میری بیپٹسٹ ویانی فرانس کے مشرقی حصے لیون کے قریب واقع ایک گاؤں ڈارڈلی میں کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 6 بہن بھائیوں میں سے آپ کا چوتھا نمبر تھا۔ آپ فرانسیسی انقلاب کے آغاز سے صرف 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت کیتھولک چرچ شدید حملوں کی زد میں تھا۔ لوگ کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ گرجا گھروں کو بند کر دیا گیا اور بہت سے کاہنوں نے یا تو دباؤ کے تحت یا نئی ریاست کے حکم کی فرمانبرداری کی اور روپوش ہو گئے یا مارے گئے۔ 1973 اور 1974 دہشت گردی کے دور میں فرانس میں ہزاروں کاہنوں کو گردن کاٹنے والی مشین کے ذریعے سر قلم کر دیا گیا۔ یہ فرانس میں آزمائشوں اور مصائب کا وقت تھا اور کاہن بننے کے لیے اس سے بھی زیادہ مصائب کا وقت تھا۔ مصائب کے اس دور کے دوران ویانی خاندان اکثر کاہنوں کو چھپاتا اور انہیں پناہ دیتا تھا اور قریبی کھیتوں میں خفیہ پاک ماسوں میں شرکت کرتا تھا۔ کاہنوں کی گواہی جنہوں نے ساکرامنٹوں کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، نوجوان جان کے لیے تحریک کا ایک طاقتور ذریعہ تھا اور بعد میں اسی تحریک نے اسے کاہن بننے کی جانب راغب کیا۔ اس وقت کی افراتفری کو دیکھتے ہوئے جان نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ اسکول جانے کی بجائے خاندانی فارم میں مدد کرنے اور ریوڑ کی دیکھ بھال میں گزارا۔ اس نے اپنی والدہ سے تعلیم حاصل کی، لیکن نوعمری کے دوران وہ عملی طور پر ناخواندہ تھے۔ 13 سال کی عمر میں 2 راہباؤں نے خفیہ طور پر ان کی پہلی پاک شراکت کی تیاری پڑوسی کے گھر میں کی۔ 1799 میں نپولین نے فرانس میں اقتدار پر قبضہ کیا اور 1801 میں اس نے اور پوپ پائس ہفتم نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے نے کیتھولک کلیسیا کو اس کے سابقہ حقوق مکمل طور پر بحال تو نہ کیے، لیکن کیتھولک مذہب کو فرانسیسی شہریوں کی اکثریت کے عقیدے کے طور پر تسلیم کیا اور عوامی عبادت کی اجازت دی۔ 1806 میں جان کے پڑوسی گاؤں ایکٹلی کے پیرش پریسٹ فادر بیلی نے ممکنہ سمنیرینز کے لیے ایک سکول کھولا۔ 20 سال کی عمر میں جان نے وہاں اپنی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا۔ اس نے شروع میں خاص طور پر لاطینی زبان کے حوالے سے مشکل کا سامنا کیا۔ 1809 میں جان کی تعلیم میں خلل پڑا جب اسے نپولین کی فوج میں 5ویں اتحاد کی جنگ کے دوران ہسپانویوں سے لڑنے میں مدد کے لیے شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے سیمنری کے طلباء کو اس سے استثناء حاصل تھا، لیکن نپولین نے بھاری نقصان کا سامنا کرتے ہوئے اس استثناء کو ختم کر دیا۔ اپنی رجمنٹ میں شامل ہونے کے بعد جان بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہوا اور پیچھے رہ گیا۔ اس کے بعد اسے ایک اور رجمنٹ میں وہ قریبی چرچ میں نماز میں اتنا محو تھا کہ رجمنٹ کے ساتھ روانہ نہ ہو سکا۔ اسے فوجیوں کے پیچھے بھیجا گیا، لیکن وہ انہیں تلاش نہ کر سکا اور راستہ بھٹک کر نوس گاؤں کی طرف چلا گیا۔ اسے وہاں کچھ لوگ ملے جنہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے، نام بدلنے، چھپانے اور اسکول میں پڑھانے کے لیے قائل کیا۔ اس نے یہ کام 1 سال سے زیادہ عرصہ تک کیا۔ بالآخر اسے معافی مل گئی
اور وہ فادر بیلی کے تحت اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ایکولی واپس آنے کے قابل ہو گیا۔ اگرچہ جان کو اپنی تعلیم کے ساتھ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جان میں سچی کہنانہ بلاہٹ، مقدسہ ماں مریم کے لیے گہری محبت اور ایک گہری دعائیا زندگی دیکھ کر فادر بیلی نے اس کی حمایت کی۔ جب جان نے ایکولی میں اپنی تعلیم مکمل کی تو فادر بیلی نے ڈائسیس کے وکر جنرل کو جان کو ڈائسیزن اسمبلی میں جانے کی اجازت دینے پر آمادہ کیا۔ جان نے بہت مشکل کا سامنا کیا لیکن ثابت قدم رہا۔ جب وہ آرڈینیشن کے لیے تیار تھا تو ڈائسیس کے بشپ نے جان کی پرہیزگاری، خدا ترسی اور عبادت گزاری کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ جان نے فرشتے کی طرح مقدسہ مریم کی روزری کو پڑھا، اور یہی کچھ تھا جس کے بارے بشپ کو جان کے متعلق جاننے کی ضرورت تھی۔ جان 12 اگست 1815 کو کہانت کے عہدے پر سرفراز ہوا اور اسے فادر بیلی کی نگرانی میں ایکولی میں ایک معاون کاہن کے طور پر بھیجا گیا تھا، جہاں اس نے فادر بیلی کی موت تک 2 سال تک خدمات انجام دی۔ 1817 میں فادر جان ویانی کو آرس میں مقدس اسکسٹس کے چرچ میں بھیجا گیا تھا۔ یہ علاقہ 200 سے کچھ زیادہ افراد پر مشتمل اور ان کا ذریعہ معاش کاشتکاری تھا، اور اگلے 41 سال تک انہوں نے اسی علاقے میں خدمت کی۔ آرس کے لوگ رقص، شراب اور اسی طرح کی دوسری چیزوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان لوگوں میں ایمان اور اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے وہ بہت کم چرچ آتے تھے۔ شہر کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس ایک نیا کاہن آ رہا ہے، لہذا جب فادر جان ویانی نے پہلی پاک ماس کروائی تو کوئی بھی پاک ماس میں شریک نہ ہوا، لیکن جیسے جیسے یہ بات پھیلی لوگوں میں تجسس پیدا ہوا۔ جب کچھ چرچ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فادر ویانی کو خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا۔ پھر دوسروں نے بھی یہی دیکھا۔ آخرکار لوگوں نے پاک ماس میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ فادر ویانی نے عام فہم زبان میں انجیل مقدس کا بنیادی پیغام پیش کرنے سے بہت متاثر ہوئے کہ گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ گناہ میں رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ نجات پائیں گے اور انہیں بہشت میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ وہ اکثر خدا کی محبت، دعا، ساکرامنٹ، خاص طور پر اعتراف اور یوخرسٹ، اور محبت اور نیکی کی زندگی گزارنے کے فرض کی تبلیغ کرتے تھے۔ فادر ویانی کی کہنانہ خدمت کے پہلے 3 سالوں میں ہو گئے۔ فادر ویانی نے نہ صرف ہر روز گھنٹوں دعا میں گزارے بلکہ سخت تپسیا اور روزے کو برداشت کیا۔ انہوں نے چرچ کی عمارت کو بحال کیا۔ انہوں نے اپنے پیرش کے گھروں اور آس پاس کے دیہاتوں میں بھی کئی گھریلو دورے کیے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور انہیں گرجا گھر کی طرف کھینچ لیا۔ 1823 میں معاملات اتنے اچھے چل رہے تھے کہ بشپ نے سینٹ اسکسٹس چرچ کو ایک پیرش کے درجے پر پہنچا دیا اور فادر ویانی کو پیرش پریسٹ مقرر کیا۔ 1827 میں فادر ویانی نے منبر سے کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آرس نہیں رہا۔ آرس تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ لوگ اعتراف اور پاک ماس میں شرکت کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، گناہ پر قابو پا رہے تھے اور خدا کی محبت کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ لیکن صرف آرس سے متاثر ہونے والی جگہ نہیں تھی۔ فادر ویانی کی شہرت
دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ ہر سال اس کی پاک ماسوں میں شرکت کرنے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے آتے تھے۔ کئی دنوں تک فادر ویانی نے اعتراف سننے میں 16 گھنٹے تک گزارے۔ 1850 کی دہائی تک دسیوں ہزار یا کچھ اندازوں کے مطابق سینکڑوں ہزاروں لوگ آس میں آ رہے تھے۔ اس لیے ایک نیا اور بڑا چرچ تعمیر کیا جانا تھا اور لوگوں کو اس چھوٹے سے گاؤں تک پہنچنے میں مدد کے لیے ایک نیا ریلوے ٹریک بھی تعمیر کیا گیا۔ فادر ویانی کا کاہن ہونے کا طریقہ سادہ تھا۔ اس نے خدا کو اپنے آپ کو استعمال کرنے، اس میں رہنے اور اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرنے کی اجازت دی۔ یہ خدا ہی تھا جس نے معافی، تبلیغ اور محبت کی۔ فادر ویانی صرف انسانی آلہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان فادر ویانی کے سامنے کئی بار ظاہر ہوا اور اسے ہراساں کرنے اور دھمکانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ شیطان نے سچ بولا جب اس نے کہا کہ اگر فرانس میں تم جیسے 3 ہی ہوتے تو میں وہاں قدم نہ رکھ پاتا۔ جیسا کہ ہم خدا کے اس مقدس کاہن کی عزت کرتے ہیں تو ہم کہانت کی اہمیت پر غور کریں۔ مقدس جان ویانی نے ایک بار کہا تھا، اگر میں کسی کاہن اور فرشتے سے ملوں تو میں پہلے کاہن کو سلام کروں گا اور بعد میں فرشتے کو۔ اگر کوئی کاہن نہ ہوتا تو خداوند یسوع مسیح کے دکھ اور موت بے مقصد ہو جاتی۔ سونے سے بھرے خزانے کا کیا فائدہ اگر کوئی اسے کھولنے والا نہ ہو۔ کاہن کے پاس آسمانی خزانوں کی کنجی ہے۔ اگر چند کاہن اس وقار اور ذمہ داری کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو انہیں دی گئی ہے، لیکن ہر کاہن اپنے اندر خدا کے رحم کو تقسیم کرنے، گناہوں کو معاف کرنے اور مسیح کے دکھوں کو پاک یوخرسٹ میں پیش کرنے کی مقدس طاقت رکھتا ہے۔ آج اپنے کاہنوں کو یاد رکھیں اور ان کے لیے دعا مانگیں کہ وہ مسیح کا ایک مقدس اور عاجز آلہ بن جائیں۔ ہم دعا مانگیں۔ مقدس جان میری ویانی، آپ نے خدا کو اپنے پورے دل سے پیار کیا اور اپنے لوگوں سے خدا کا تعارف کروایا۔ آپ کے ذریعے آس اور فرانس کا بیشتر حصہ تبدیل ہوا۔ برائے کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم کاہنوں کے ذریعے خدا کا کلام اور فضل حاصل کریں اور انہیں محبت، حمایت اور احترام پیش کریں۔ ہم خاص طور پر کاہنوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ وہ مسیح کی تقلید کرتے ہوئے مقدس چرواہے بن جائیں۔ مقدس جان ویانی ہمارے لیے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔